بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں کن صورتوں میں کہاں کہاں ذکر ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ، سورہ انبیاء، سورہ صفات، سورہ الانعام کئی آیتوں میں کہاں کہاں ذکر ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہمیں کیا کیا اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ تنوع و تکثیریت ملتی ہے، اپنے بچوں میں اچھی خصوصیت کی پرورش اور نشو و نما کرنے کا سبق ملتا ہے، ہمیں ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صبر کا سبق ملتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی صبر کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی، اور احادیث کی روشنی میں بھی ہم آپ کو تمام تفصیلات بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، آمین۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عظیم الشان قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 73 بار ذکر کیا ہے، اور ان کی 1 درجن مختلف کہانیاں بیان کی ہیں، اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ قرآن ان کی حکمت، بہادری، خدا سے محبت اور انسانیت کی ترقی کے لیے لگن کو شاندار خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی سوانح حیات پیش کرتی ہے، اور قرآن پاک کے مفسرین نے قرآنی حکایات کو مزین کرنے کے لیے آزادانہ طور پر ان کا استعمال کیا ہے۔ اس کی میراث ایک خدا، توحید پر ایمان کی دلیری کے ساتھ تبلیغ کرنا، اور مشرکوں کے بتوں سے پرہیز کرنا، اور انہیں اس بات پر غور کرنے اور سوچنے کا چیلنج دینا کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت کے لیے اپنے سے قیمتی پیارے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادگی کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش قریباً 4000 سال پہلے عراق میں ہوئی تھی۔ اسے کلڈین امپائر کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں وہ موصل کے موجودہ شہر کے قریب ار میں پلا بڑھا۔ یہ شہر ستاروں، چاند، سورج کی عبادت کا ایک مشہور مرکز تھا، اور ان لوگوں کا ماننا تھا کہ ان آسمانی اجسام کا انسانی تقدیر پر بہت زیادہ اثر ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکڑی، پتھر یا کسی دوسرے مواد سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے جس پر وہ ہاتھ رکھ سکتے تھے۔ یہ گھریلو دیوتا بن گئے، اور ان کی عبادت کو روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ خاندانی زندگی اور شہر کی بھاگ دوڑ میں بہتر صحت اور اچھی قسمت کا باعث بنتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغام کو ان کے خاندان کی طرف سے مسترد کیے جانے کے باوجود وہ اپنے خاندان کا خیال اور احترام کرتے رہے۔ اپنی جوانی سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے دل سے ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، اور ان بتوں کی پرستش کو رد کرتے تھے۔ در حقیقت قرآن اس بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، خاندان اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چیلنج کیا، اور یہاں تک کہ شہنشاہ نمرود سے بھی بحث کی۔ قرآن کریم اس کہانی کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے حکومت کرنے کا اختیار دیا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا خدا سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لاؤ۔ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ برے کام کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کا ترجمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوششوں کی مذمت کی۔ قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک کے لیے جذبے اور بتوں سے کنارہ کشی کو ظاہر کرتا ہے، جب یہ ابراہیم کے بتوں کو توڑنے کی کہانی بیان کرتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 866 کا ترجمہ۔ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان؟ تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے بجائے عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور وہ اپنے خداؤں سے بدلہ لو اگر تم صحیح کام کرنے والے ہو۔ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ تھا۔
بلا شبہ اس عمل نے مشرکین کی طرف سے شدید مخالفت کو بھڑکا دیا اور حکام نے حضرت ابراہیم کو الاؤ میں جلا کر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آگ ابراہیم کے لیے گلاب کا بستر کیسے بن گئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ۔ لیکن ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ رہو۔ سورہ انبیاء کی آیت 69 کا ترجمہ۔ یہ ان کی عظیم معجزات میں سے ایک اور ان کی سچائی اور بت پرستی کے جھوٹ کا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ تاہم یہ بات مشرکین کو ایک لمحے کے لیے بھی قائل نہیں ہوئی۔ آخرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے خاندان اور برادری کی ضد سے مایوس اور بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے، چنانچہ اپنی بیوی اور چند مال اور اپنے وفادار بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس نے غزر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شمال مغرب میں شام سے ہوتے ہوئے کنعان گئے اور وہاں سے بعد میں مصر میں۔ حضرت ابراہیم نے وسیع پیمانے پر سفر کیا اور تقریباً خانہ بدوش زندگی گزاری اور بعد میں مکہ مکرمہ گئے۔ اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا اور خدا کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ قرآن ان کی وابستگی، لگن اور خدا سے محبت کو ان چمکتے ہوئے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کا ترجمہ۔ جب ابراہیم کے رب نے انہیں کچھ احکام کے ساتھ آزمایا جو اس نے پورا کیا، اس نے کہا میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بناؤں گا۔ ابراہیم نے پوچھا اور کیا تم میری اولاد سے بھی سردار بناؤ گے؟ خدا نے جواب دیا کہ میرا وعدہ برے کام کرنے والوں پر نہیں اترتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کا ترجمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تعلیم، تبلیغ اور زندگی بھر الہی مقصد کے لیے جہاد جاری رکھا۔ اب تک وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ اسے ایک بچہ عطا فرمائے۔ سورہ صفات آیت نمبر 99 سے 112 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ تو ہم نے اسے خوشخبری دی کہ اس کے پاس ایک صابر بیٹا ہوگا۔ جب لڑکا اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑا ہوا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں تجھے قربان کرتے دیکھا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا، ابا جی، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کریں اور انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ جب وہ دونوں خدا کے آگے سر تسلیم خم کر چکے تھے اور اس نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا تھا تو ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ تم نے خواب پورا کر دیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے حقیقی کرداروں کو ثابت کرنے کا امتحان تھا۔ ہم نے اس کے بیٹے کو ایک اہم قربانی کے ساتھ فدیہ دیا اور ہم نے آنے والی نسلوں تک اس کی تعریف کی۔ سلام ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح کا بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے وفادار بندوں میں سے تھا۔ سورہ صفات آیت نمبر 99 اور 112 کا ترجمہ۔ یہ ایک مشکل ترین کام تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا کرنا تھا اور وہ اس سے اڑتے رنگوں کامیابیوں کے ساتھ نکلے۔ چھلانگ لگائی اور ان کے قدم چومے، جلال نے ان پر ایک ایسے ہالے کا تاج بنایا جس کی چمک قیامت تک رہے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا تو اگلے دن انہوں نے 100 بکرے ذبح کیے۔ دوسری رات میں بھی یہی خواب دیکھا تو دوسرے دن 200 اونٹ قربان کر دیے۔ تاہم تیسری رات اس کا خواب واپس آیا۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں 2 دن سے قربانی کر رہا ہوں۔ آواز آئی، میرے پیارے دوست، اپنے پیارے اسماعیل کو قربان کر دو۔ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت صرف 13 یا 14 سال تھی۔ ایک نوعمر اپنی زندگی کے اہم ترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تاہم جب وقت آیا تو اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ روایت ہے کہ شیطان نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ دونوں کو مزاحمت سے باز رکھنے کے لیے سب کچھ کیا۔ اہل ایمان اور پرہیزگار ہونے کے ناطے وہ فوراً اس کی سال کو سمجھ گئے تھے اور شیطان کو پتھر مار کر کہا کہ وہ اپنے راستے پر چلا جائے، کیونکہ وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کی طرح ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ حضرت ابراہیم کے گھرانے سے آتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ قربانی کا مطلب ہے ایسی چیزوں کو ترک کرنا جو اس سے بھی زیادہ اہم اور قیمتی چیز کے لیے قیمتی ہیں۔ ان کا منتر جیسے کہ ابراہیم کا منتر تھا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 کا ترجمہ۔
میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب کچھ رب کائنات کے لیے ہے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسس ویو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔